نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر بیت اللہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا حملہ کرنے کے لیے. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاء, بیدا کے مقام پہ جب وہ ہوں گے نا, یخسف بأولہم وآخرہم, سارے دھسا دیے جائیں گے زمین میں. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم. یا رسول اللہ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف کاروبار کی نیت سے وہاں گئے, جہاں بھی مجمع ہوتا ہے ٹھیلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, 6 آدمی یہاں جمع ہو جائیں, گنے کا رس والا پہنچ جائے گا, گولا گنڈے والا. اب دیکھو شب برات میں قبرستان میں بدعتی لوگ کیا کچھ جشن منا رہے ہوتے ہیں, لیکن دیوبندی جو گولے گنڈے والا ہوگا وہ پہنچ جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, اس سے کہا جائے گا بھائی تو شب برات میں قبرستان میں تو کیا کر رہا ہے, تو بھائی بریلوی مسلک کا نہیں ہے, تو دیوبندی مسلک کا ہے. وہ کہے گا بھائی میں سفید پگڑی والا ہوں, تبلیغ میں لگاتا ہوں, لیکن گولے گنڈے یہاں پہ ٹائٹ بک رہے ہیں میرے. گول گپے کی دکان پہ پبلک آئی ہوئی ہے نا, ہو سکتا ہے وہ کہے بھائی میں نہیں سمجھتا شب برات کو جانا چاہیے قبرستان اتنا جتھوں کی شکل میں, لیکن یہ کہ ابھی بھائی ہمارا تو بزنس ہے بھائی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے, وہ تو مجمع دیکھ کے جہاں بھی ان کو کوئی بزنس ہو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سے لوگ جب مجمع اتنا ہوگا تو بہت سے لوگ تو کسی اور مقصد سے وہاں پر ہوں گے, اللہ ان کو بھی دھسا دے گا. آپ نے فرمایا ہاں اللہ ان کو بھی کیا کرے گا, دھسا دے گا. لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم, لیکن جب قیامت میں حشر ہوگا تو پھر ہر ایک سے اس کی نیت کے حساب سے معاملہ ہوگا. یہ دھسا اس لیے تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, اور یہ دھسا صرف گولے گنڈے کے چکر میں دھسا تھا یہ. ٹھیک ہے نا, گولے گنڈا بیچنے کے لیے آیا تھا یہ. تو پھر آخرت میں اللہ کیا کر دے گا, چھانٹی. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے نا, پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو تھوڑا فرشتوں سے ذرا سائڈ پہ کر لو, اور یہ والا کیا کرتا ہے کہ یہ چونکہ برائی کے لیے آیا ہے اس کو کیا کرو. جب زلزلہ آتا ہے تو بھائی سارے ہی لپیٹ میں آتے ہیں. اللہ بچائے ہم سب کو عذاب سے, نمازی بھی اور بے نمازی بھی, شرابی بھی اور تقوی والے بھی. دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے. ہاں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے پیغمبروں کے دور میں کہ اللہ نے ایمان والوں کو پہلے بستی سے نکال لیا. اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عذاب آیا تو ایمان والے بچ گئے, نہ, ایمان والوں کو پہلے سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے. اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آتے تھے, وہی بھی مر جاتے ہیں تو بچتا کون پھر پیچھے, آگے نسل ہی ساری خراب ہو جاتی نا. لیکن اب تو پوری دنیا میں ایمان والے پھیلے ہوئے, اس لیے اللہ بچائے کہیں عذاب آتا ہے تو ایمان والے بھی کیا کرتے ہیں, بلکہ ایمان والے اس لیے زیادہ رگڑے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ احتیاطیں کم کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کرونا میں نیک لوگ زیادہ انا للہ ہوا ہے, کیونکہ وہ گلے مل کے ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے اللہ پہ توکل اور اعتماد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اسے بہت ثواب ملے گا دوسرے کے منہ پہ چھینکنے سے, تو وہ بہت سارے بزرگ اس میں زیادہ گئے ہیں, حقیقت ہے. تو دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر بہت گئے ہیں کیونکہ وہ پیشنٹ کا علاج کر رہے تھے. خیر اب تو جو جنہوں نے جانا تھا چلے گئے, اللہ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اللہ تعالیٰ.